वज़ीर-ए-आज़म का मई 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में इजाफे पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम को शाबाश, कहा रवा माली साल तरसीलात ज़र कीमत में 34.9 अरब डॉलर्स मौसूल हुए, जो पिछले माली साल के मुकाबले में 28.8% ज़ायद है। तरसीलात ज़र में इजाफा समंदर पार पाकिस्तानियों के बढ़ते हुए एतमाद का सबूत। तनख्वाहदारों को जिस हद तक मुमकिन था रिलीफ दिया। पेंशन और तनख्वाहों को महंगाई की शरह से मुंसलिक करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी हुकूमत जो सहूलत भी दे रही है कर्ज लेकर दे रही है। और कराची ठट्टा कौमी शाहराह पर जोगी मोड़ के करीब सीवरेज के पानी में डूबी सड़क की किस्मत जाग उठी। ARY न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। कौमी शाहराह पर जमा पानी निकालने का काम जारी। कौमी शाहराह पर कई रोज से सीवरेज का पानी जमा था। ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो रही थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,24,000 की सतह अबूर की। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी पर इजहार इत्मीनान। कहा बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफे और टैक्स में कमी से मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। सबने मिलकर आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए मेहनत करनी है। मुआशी सतह पर मिसाली टर्नओवर तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा। सदर ट्रंप जरूर ये कोशिश करेंगे पाक भारत मुज़ाकरात में। भारत ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबूताज करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। भारत कानूनी तौर पर सिंताज मुआहिदा मनसूख नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की लंदन में पार्लिमानी वफ्द की हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान का वफ्द अमन का पैगाम लेकर दुनिया में निकला है। पाकिस्तान समझता है बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हम ब्रसल्स भी जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को अमन का पैगाम पहुंचाएंगे। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। भारत ने दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराई। बिलावल भुट्टो की बरतानिया में कश्मीरी रहनुमाओं से अहम मुलाकात, कहा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे का नामुकम्मल बाब है। कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादियत सलब नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान अहम शराकतदार है। भारत के साथ ताल्लुक है तो पाकिस्तान से भी रखना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कॉरेला की अमरीकी सेंट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खुरासान के दर्जनों दहशतगर्द हलाक गिरफ्तार हुए। 5 इंतहाई मतलूब रहनुमा भी शामिल हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग से अमरीका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। गिरफ्तारी के फौरन बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जाती तौर पर राब्ता करके इतला दी। इसमें ईबे गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी शामिल है। उस वक्त ये दहशतगर्द गिरोह पाक अफगान सरहदी पट्टी में सरगर्म है। पाकिस्तान फाल इंसदादे दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। दाइश खुरासान कमजोर हो चुकी, उसकी सरगर्मियों में कमी आई है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदादे दहशतगर्दी के आलमी तनाजुर में मुअस्सर साबित हो रही है। सदर ट्रंप मसला कश्मीर पर सालिसी की कोशिश करते हैं तो ताज्जुब की बात नहीं होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान कहती हैं कभी उम्मीद है सदर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान गरीना मसला भी हल कर लेंगे। वो नस्ल दर नस्ल जारी जंग को खत्म कराना चाहते हैं। वो वाहिद शख्स हैं जो लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। अमेरिका से तिजारती टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का वफ्द रवा हफ्ते अमेरिका जाएगा। वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल करेंगे। वफ्द IT, तवानाई और दीगर उमूर पर मुज़ाकरात करेगा। वफ्द में FBR, वजारत तवानाई, IT और मुतालिका शोबों के हुक्काम शरीक होंगे। बजट में सोलर पैनल की मशीनरी और सेल पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। मुकामी तौर पर लिथियम बैटरी की तैयारी की हौसला अफजाई का फैसला। लिथियम बैटरी के खाम माल पर ड्यूटी खत्म कर दी गई। DC पंखों और DC ब्रेकर्स के खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। बिजली सरचार्ज में तब्दीली से कीमतों पर फर्क नहीं पड़ेगा। सरचार्ज को लिमिट में एडजस्ट किया है। चेयरमैन FBR राशिद
محمود لنگڑیال پاور ڈویژن پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کرنا چاہتا ہے۔ IMF پروگرام کے بعد ہم کسی کو چھوٹ نہیں دے سکتے۔ وزراء کی تنخواہیں بڑھا کر حکومت کیا میسج دینا چاہتی ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے غریب مزید پس رہا ہے، تنخواہ دار طبقہ مشکل کا شکار ہے۔ محمد زبیر کی ARY نیوز کی بجٹ ٹرانسمیشن میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی کے موقف کو مناسب نہیں سمجھتا یا پھر وہ سٹینڈ لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی دونوں طرف کھیلے۔ مزمل اسلم نے کہا روزگار کی عدم فراہمی، اوور ٹیکس سیشن کے باعث لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اچھے ٹیلنٹ کو دنیا کے کئی ملکوں میں بلا لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ کا حجم 2000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ محکمہ خزانہ کا کہنا ہے صوبے کا بجٹ 200 ارب روپے سے سرپلس ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ میں 40% اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 500 اسکیمیں لے کر آ رہی ہیں۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ PTI کسانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس، کہا گندم میں 13، کپاس کی پیداوار میں 31% کمی ہوئی، آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے۔ زراعت کے ہر شعبے کو ایک ایک کر کے تباہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں بہت ہو گیا، سیاسی اختلافات کو نفرتوں اور دشمنی میں نہ بدلیں۔ خدا کے لیے جن کا انصاف پر کیس بنتا ہے انہیں انصاف دیں۔ بڑے لوگوں کو کہتا ہوں دل بڑا کریں اور آگے بڑھیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس، وزارت داخلہ کے ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی نے کہا تمام ذیلی اداروں کے درمیان باہمی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ عوام کی آسانی کے لیے ادارے ایک دوسرے کی استعداد کار سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انفارمیشن اور ڈیٹا کا بروقت تبادلہ انتہائی اہم ہے۔ سفارت خانوں میں تعینات افسران وزارت کے دیگر اداروں کی بھی معاونت کر سکتے ہیں۔ £190 ملین کیس میں بانی PTI اور اہلیہ کی سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت نہیں ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس محمد آصف کی رخصت کے باعث ڈویژن بینچ کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کرنا تھی۔ PTI رہنماؤں کی ہائی کورٹ آمد، علیمہ خانم کہتی ہیں 2 سال سے تاخیری حربے اپنائے جا رہے ہیں، اب کیس کی سماعت 26 جون کو ہوگی۔ بانی PTI کے پولی گرافک اور فوٹوگرامٹک ٹیسٹ کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا مسترد۔ انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے پولیس کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا ملزم کے 2 بار انکار کے بعد تیسرا موقع دینا محض وقت کا ضیاع ہوگا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ ملزم اپنی بے گناہی ثابت کرنے سے انکاری ہے۔ تفتیشی افسر کو ہر قانونی طریقے سے تفتیش مکمل کرنے کا حکم۔ صفائی میں کراچی اور پشاور کا مقابلہ ہماری کسی پسماندہ تحصیل سے کر لیں، وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کا چیلنج، کہا اس عید پہ پنجاب میں بہترین صفائی ہوئی جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا ردعمل، کہا پنجاب حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیں۔ پنجاب کو وفاق کے اربوں روپے اضافی لگا کر صاف کیا گیا۔ سندھ میں صفائی کا کام صوبائی بجٹ سے نہیں بلدیاتی بجٹ سے ہوتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا اجلاس، مزید بسوں کی خریداری، EV ٹیکسی اور اسکوٹرز کے لیے بجٹ مختص کرنے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے مزید بسیں جلد پہنچنے کی امید ہے، شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بسیں بھی لا رہے ہیں، ریڈ لائن منصوبے میں تیزی لانے کی ہدایت۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں پولیس اہلکار کی غنڈہ گردی، دن دہاڑے نوجوان کو مار ڈالا، واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شریف آباد تھانے کا اہلکار اشتیاق اپنے دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر توحید کالونی آیا، فہیم نامی نوجوان پر تشدد کیا، پھر گولی مار دی۔ فہیم اسپتال پہنچنے سے پہلے چل بسا، اس کا دوست انس زخمی ہوا۔ واقعے کا مقدمہ درج لیکن اب تک کوئی گرفتاری نہ ہو سکی۔ ملیر جیل کراچی سے فرار ہونے والے مزید 3 قیدی پکڑے گئے، دوبارہ گرفتار اور رضاکارانہ واپس آنے والوں کی تعداد 152 ہو گئی۔ 73 قیدی اب بھی مفرور ہیں۔
وزیر جیل خانہ جات علی حسن زرداری کا ملیر جیل کا دورہ، فرار قیدیوں کے درست اعداد و شمار نہ بتانے پر سابق جیل اہلکاروں کی سرزنش، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کے لیے وزیر اعلیٰ کو سفارش کر دی، کہا قیدیوں اور ملاقاتیوں سے رشوت کی وصولی برداشت نہیں کی جائے گی۔ 53 کروڑ فراڈ کا کیس، کراچی کی عدالت نے اداکارہ نادیہ حسین کی عبوری ضمانت کی توسیع کر دی۔ ملزمان امتیاز اور فیصل کی درخواست سے ضمانت مسترد، فیصلہ سنتے ہی دونوں ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے۔ امتیاز اور فیصل پر الزام ہے کہ انہوں نے اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر عاطف خان کے ساتھ مل کر فراڈ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے مسجد نبوی کے کنجی بردار شیخ نوری احمد علی کی ملاقات۔ شیخ نوری نے پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کی دعائیں کی، کہا پاکستان امت مسلمہ کا مضبوط قلعہ ہے۔ کامران ٹیسوری بولے دینی شخصیات کی رہنمائی ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ دہشت گرد اسرائیلی فورسز نے غزہ میں امدادی مراکز کو نشانے پر رکھ لیا۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ، 36 افراد شہید ہو گئے، 200 سے زائد زخمی۔ رفح میں پھر امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 9 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے۔ امریکہ نے فلسطینیوں کو امداد دینے والی 6 تنظیموں اور 5 افراد پر پابندی لگا دی۔ تنظیموں پر حماس کی مالی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں غیر قانونی تارکین وطن کے پرتشدد مظاہرے، رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ، درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے لاس اینجلس پر بیرونی دشمن حملہ آور ہے۔ کیلیفورنیا میں جو ہو رہا ہے وہ قومی خود مختاری پر حملہ ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتی ہیں امریکہ کو جرائم پیشہ افراد اور غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہے۔ اسرائیل سے ڈیپورٹ سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سویڈن پہنچ گئیں، کہا اسرائیلی فورسز کی غزہ میں امداد کی ترسیل روکنا بین الاقوامی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خوراک، ادویات اور پانی کی شدید ضرورت ہے، لیکن اسرائیل اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی ترسیل یقینی بنانا ہوگی۔ ٹرمپ سے متعلق پوسٹ پر ایلان مسک شرمندہ، کہا امریکی صدر سے متعلق کچھ زیادہ ہی کہہ دیا جس کا افسوس ہے۔ گزشتہ ہفتے ہونے والی لفظی جنگ کے بعد ٹیسلا کے شیئرز میں 14% کمی دیکھی گئی، کمپنی کو $150 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل میں جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا مد مقابل، جنوبی افریقہ کی ٹاس جیت کر فیلڈنگ، لنچ سے پہلے ہی آسٹریلیا کا ٹاپ آرڈر اڑا کر رکھ دیا، دفاعی چیمپئن مشکلات کا شکار۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل پہلی بار لارڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔